बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरा काम चल रहा है, क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और उठते ही जो है ना काम शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने मेरी और वीडियोस में भी देखा होगा। खैर काम भी करते जाते हैं और कुछ ख़ास बातें आप लोगों से करते भी जाते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, तो मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है। वैसे तो आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे दिल खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको तमाम मतलब आपको तमाम नेमतों से नवाजे, आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाए। जितने भी मेरे देखने वाले, मेरे दिल से दुआ निकलती है आप सब के लिए, आप सबकी परेशानियों को ख़त्म करें, जितने भी लोग परेशान हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां, रुकावटें आ रही होती हैं कामयाबी के दौरान, या कुछ भी हम करने जा रहे होते हैं तो एकदम से रुकावट आती आती है। तो हमें ऐसा लगता है किसी ने बंदिश करा दी, किसी ने जादू करा दिया, इस तरीके की भी सोचें आती हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लॉक कर रही होती हैं हमारी ज़िंदगी में बरकत को, ब्लेसिंग्स को। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल पाती क्योंकि हम अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर रहे होते, इसलिए क्योंकि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम इस्तग़फ़ार नहीं कर रहे होते। सबसे मेन चीज़ है इस्तग़फ़ार। गुनाह इंसान कदम कदम पर देखें गुनाह होते हैं हमसे, और हम लोग अगर अपने आप को रोकना भी चाहें ना तो हम लोग रोक नहीं पाते। गुनाह तो हमसे हो जाते हैं फिर, लेकिन हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि गुनाह के ऊपर जो है ना डट कर खड़े रहने वाला शैतान होता है। और हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, हमसे गलती भी होगी, गुनाह भी होगा, हम पलट कर अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और हमें अल्लाह की रहमत पर इतना यकीन है कि अल्लाह पाक हमें फ़ौरन माफ़ कर देंगे। मैं तो जैसी दुआ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। और पूरे मुझे इतना यकीन होता है, तो मुझे लगता है जब अल्लाह ताला मेरा यकीन देखते होंगे तो वाकई में अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देते होंगे ना। तो लेकिन इसके साथ साथ कोशिश भी करनी है कि गुनाहों से बचना है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है नमाज़। नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज़ तो हमारे लिए ज़रूरी है, सबको उसकी इम्पोर्टेंस का पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं और जिनकी छूट जाती हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि नमाज़ को जो है ना पाबंदी के साथ पढ़ सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ आपको खुद ही पता चलेगी इसकी अहमियत। मुझे भी जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, चीज़ें जानती गई ना, मुझे पता चला कि नमाज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ क्यों की को ब्लॉक करने की एक वजह क्या होती है? रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की याद। हम अल्लाह ताला की याद से इतना ज़्यादा गाफिल हो जाते हैं कि हम अल्लाह को याद ही नहीं करते। हम भूल जाते हैं, ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, खुद से सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब खुद से करने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं हो पाती। मैंने भी ऐसे ही किया। अच्छा, मुझे ज़िक्र की और अल्लाह ताला की याद की मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं था। मैं नमाज़ भी पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, ज़िक्र का मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा अहमियत होती है और इससे इतना ज़्यादा लाइफ पर फ़र्क पड़ता है। मैं तस्बीह कर लेती थी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर की तो हर नमाज में ही करते हैं। इसके अलावा और भी तस्बीहात कर लेती थी, लेकिन इतनी पाबंदी से नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे पता चला यार इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और मैं अलहदा से जो है ना इसके ऊपर, इसके फ़ायदों पर वीडियोज़ बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा जो है ना मैं इंकरेज कर सकूं, ताकि आप लोग भी पढ़ें। तो इससे बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़र्क पड़ता है और अल्लाह ताला की याद में ही सुकून है। और अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अब देखें ना, सुभान अल्लाह, अगर हम अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह हमें याद करेगा तो ये कितनी बड़ी बात है ना। सोचें, बस ये सोचने की बात होती है, हम लोग इतना गौर नहीं कर रहे होते इन चीज़ों पर ना। अच्छा, कुछ टाइम तक मैं भी खुद से बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती रही, मेहनत करती रही, लेकिन इतना ज़्यादा ज़िक्र वगैरह नहीं करती थी जो बात है। लेकिन जिस तरह से मैंने अल्लाह ताला को याद करना शुरू किया, जब मेरी अपनी हाजत थी, जब मेरी अपनी ख्वाहिश थी, जब मैंने शिद्दत से अल्लाह को याद करना शुरू किया ना, तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और हम जब परेशानी आती ना, तभी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा दिल से याद करते हैं। लेकिन हमें वैसे भी याद करना चाहिए। तो अल्लाह ताला के ज़िक्र से जो है ना हम गाफिल हो जाते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो अगर हम तस्बीहात करेंगे, अस्कार करते रहेंगे, अल्लाह को याद करेंगे ना, सारी परेशानियाँ ख़त्म होती जाएंगी, दुख, तकलीफ़ें सब ख़त्म होती जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ना आपने अपनी ज़िंदगी में करनी है। इसके अलावा क्या चीज़ ब्लॉक करती है, एक ये भी है कि
حسد، ہمیں نہیں پتہ ہوتا لوگ ہم سے کتنا حسد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ لوگ ایک ایک چیز دیکھ کر ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی انسیکیورٹیز اندر سے اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے باہر تو نہیں شو کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو ہر کوئی دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کمپلیٹ ہیں، لیکن اندر سے وہ انسیکیور ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی، کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہوتا نا تو وہ اس چیز کو دیکھ کر حسد کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو حاسد کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے، شو آف بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے نا، اس کو آپ نے چھپانا ہے، آپ نے کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ جتنا آپ دکھاوا کریں گے، شادیاں ہو رہی ہیں اتنا دکھاوا کر رہے ہیں، پھر کیا ہو گیا، کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے۔ کہیں اچھی جگہ کسی لڑکی کا رشتہ ہو گیا تو ہم نے جو ہے نا شیخ کے ماں باپ بولنا کہ ہماری بیٹی کا تو ایسا رشتہ آ گیا، ایسا ہو گیا، تو وہ چیز نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں آپ پرائیویٹ رکھیں ہم نے ہر چیز کو، اپنے معاملات کو، کیونکہ لوگوں کی حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی جو ہے نا راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں، تو ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بچے نہیں ہو پاتے کیونکہ جیسے ہی ہونے لگتے ہیں وہ سب کچھ دکھاوا اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو پھر اس کو تو بہت زیادہ رکھنا چاہیے، مجھے لگتا ہے سیکریٹ اور پرائیویٹ رکھنا چاہیے اس چیز کو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہم نے کھانا کھایا، اچھے سے اچھا کھایا، ہم بھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کرنا تو نہیں چاہیے نا، کیونکہ ہم نے دیکھیں ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی غذا بھی میسر نہیں ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، بہت سے غریب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، ہمارے کھانے کی ایک سے ایک چیزیں دیکھ رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب انسیکیور لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا کھانے کے لیے بیچارے، تو ان کو تو نظر لگے گی نا ہمیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر دفعہ میں لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو تو حسد ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے آپ کو پتہ ہو کہ کون سے دور کے لوگ ہوتے ہیں جو نظر لگا رہے ہوتے ہیں، ہمارے قریب میں رہ کر جو ہے نا لوگ ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو اس چیز سے تو بہت زیادہ بچنا ہے، کیونکہ نظر تو جو ہے نا اونٹ کو بھی ہنڈیا میں اتار دیتی ہے، تو لوگوں کی جو ہے نا اس سے اموات بھی ہو جاتی ہیں نظر سے نا، نظر بہت زیادہ بری چیز ہے، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم دنیا کو دکھاوا کریں، ساری چیزیں کریں، لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ ہمارے لیے کتنی بری ثابت ہوگی، تو دکھاوا کرنا چھوڑ دیں، پرائیویٹ رکھیں، سیکریٹ رکھیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک آپ کا کام نہیں بن جائے نا کوئی بھی، تب تک آپ نے بتانے، چاہے کسی کا رشتہ ہو رہا ہے، کسی کا بچہ ہونے والا ہے، کسی کا کوئی کام بننے والا ہے، جب تک ہو نہ جائے تب تک نہیں بتائے گا، کیونکہ پھر نظر از ریئل اور وہ نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ پاک ہمیں حاسدوں کے حسد سے اور برے لوگوں کی شر سے محفوظ فرما۔ تو یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہم بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اور بہت ساری جو ہے نا نظر کی دعائیں بھی ہیں وہ بھی پڑھیں، اور چاروں کل بھی پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بولتی ہوں پڑھیں ہی۔ جلن میں لوگ حسد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور شو آف نہ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا رکاوٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے نا چیریٹی نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، جب بھی آپ کمائیں، تھوڑا بھی کمائیں نا، آپ اس میں سے شیئر نکال لیں کسی کا، کوئی پریشان ہے نا اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی نا، لیکن بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا زیادہ جو ہے نا انسان کی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا پیسہ آتا جاتا ہے اتنی ہوس بڑھتی ہے کہ ہم بچا لیں بچا لیں۔ اس طریقے سے جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر نہیں لگتا، پھر ڈاکٹروں میں اس میں لگ جاتا ہے غلط جگہ پر، تو نکلنا تو ہوتا ہے نا پیسے کو، تو پھر آپ صحیح جگہ پر لگائیں، کسی پریشان حال کی پریشانی میں اس کے کام آ جائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے گھر میں کریں، گھر سے باہر پھر دیکھیں، محلے میں دیکھیں، کوئی بھی پریشان ہے نا آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، اور شیئر بھی نکالنا ہے اس کے اندر سے، آپ نے نکالنا ہی ہوتا ہے نا، جو بھی آپ کماتے ہیں کسی غریب کا آپ حصہ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے۔ پریشان حالوں کی پریشانی میں آپ کام آئیں، جانداروں کا خیال رکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کریں، آپ کی زندگی میں اتنی برکت آئے گی، اور یہ جاندار جو بے زبان ہوتا ہے نا، یہ آپ کو بہت زیادہ دعائیں دیں گے، تو ان کا تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔
ہم لوگ جو ہے نا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کتنی چیزیں غلط کر رہے ہوتے ہیں، کتنا کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری برکت کو جو ہے نا بلاک کر دیتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے ہماری چیزوں میں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ایسی چیز غلط کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہوں گے، آپ بھی نوٹس کریں گے، آپ بھی کچھ ایسا کر رہے ہوں گے اور یا نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو، آپ کا نصیب بہت اچھا ہو نا، تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، جتنا ہو سکے اچھا کریں۔ تو پھر آپ کی زندگی میں نا بہت زیادہ برکت آئے گی، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بلیسنگز دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اگر آپ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کریں۔ وہ ہے نا شعر کے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال رکھیں، پریشان حالوں کی مدد کریں، اور بہت زیادہ مہربان رہیں، اچھا اخلاق کی رکھیں خالی آپ کسی کے ساتھ، تو وہ کتنی بڑی نیکی ہوتی ہے نا۔ تو یہ والی نیکیاں بھی بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہو رہی نا، کیونکہ ہم سارے حقوق تو نہیں، حقوق اللہ تو ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد ہم پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہ پر ہم اچھائیاں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں جو ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو آپ چھوڑ دیں ان کے حال پر، لیکن جن کے ساتھ آپ اچھا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تو کریں نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کر لینا تو آپ کو برائی ہی ملے گی، لیکن تو پھر آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ان چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں۔ لیکن جب آپ کسی انسان کے ساتھ نیکی کریں نا، کسی کے ساتھ اچھا کریں، احسان کریں کسی کے اوپر نا، تو پھر آپ یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ دیں گے۔ اگر آپ انسانوں سے امید رکھیں گے نا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور یہ آپ کو صلہ دے دیں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، اور آپ کے ساتھ اور ساری چیزیں غلط ہوگی، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو نا اس کے شر سے محفوظ رہو۔ تو پھر آپ جو ہے نا انسانوں سے امید مت رکھیں۔ آپ کسی کے ساتھ کریں گے نا تو ان کو لگے گا یہ تو آپ کا ان کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا فرض ہے کرنا، تو وہ آپ کا احسان نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو صرف اللہ تعالیٰ سے آپ نے امید رکھنی ہے، انسانوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو انسان جو ہے نا بس بہت زیادہ بے وفا ہے، ہم سبھی انسان بہت بے وفا ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، اور برا کرتا ہے تو ہم ساری زندگی اس چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں نا نیکی کر اور دریا میں ڈالو۔ تو بس نیکی آپ جو ہے بہت چھپا کر کریں، ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ میری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے نا آزمائش بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملوں گی، میرا کام ہو چکا ہے، اور میری ویڈیو بھی مطلب اتنی میں بنا پائی ہوں آج۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کوئی اچھا سا ٹاپک چوز کروں گی آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔